بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی ان کہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت عجیب و غریب کیفیت ہے۔ جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، چند افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، جنگ بندی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ کہیں بھارت میں اعلان ہو رہا ہے، کہیں کچھ اور جگہ اعلان ہو رہے ہیں، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک کہیں بھی جنگ بندی کے خاتمے کا کوئی اعلان نہیں ہوا یا کہیں خلاف ورزی کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ پاکستان نے بنیاد مرصوص آپریشن کا ابھی پہلا ہی وار کیا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ میدان میں کود پڑے اور جنگ بندی کروا دی۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے یہ صحرا اپنے سر باندھ لیا۔ انہیں پہلے سے ہی خوف تھا، پہلے بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت سے تجارت ہونی چاہیے، وہ بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے بے چین تھے۔ بھارت خون کی تجارت کرتا ہے، مسلمانوں کے خون کی، کشمیریوں کے لہو کی، اور پاکستان کے اندر جعفر ایکسپریس میں بہنے والا لہو ہو یا ہندوستان کے ڈرون اٹیکس کے نتیجے میں شہید ہونے والے 30 سے زیادہ افراد ہوں، تو ان سب کا لہو پکار رہا ہے۔ وہ لہو رائے گا نہیں جائے گا، اس کا انتقام لیا جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ قاتل نے کس صفائی سے دھوئی تھی آستین، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید آگے باتیں کروں، آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ بھارت نے پہلے ہی ٹرمپ سے اپیل کر رکھی تھی، لیکن ٹرمپ نہیں مانا تھا جنگ بندی کے لیے۔ لیکن جب پاکستان نے رافیل گرا دیے تو پریشانی ہوئی۔ دنیا بھر میں رافیل طیارے کے بجائے پاکستانی جیٹس کی تعریف ہونے لگی، JF تھنڈر 17 کی واہ واہ ہو گئی۔ اسرائیلی اور فرانسیسی ٹیکنالوجی پر انگلیاں اٹھنے لگیں۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے کشمیر کا یہ فیصلہ دیا تھا کہ کشمیر ہندوستان کا ہوا۔ عمران خان گئے تھے، کہنے لگے تھے کہ ٹرمپ فیصلہ کرے گا کشمیر کا فیصلہ ہوگا۔ کشمیر کا فیصلہ کر دیا، 370 مودی نے نکال دیا، کشمیر چلا گیا۔ اور پھر پاکستان کے اوپر مودی نے سرجیکل اسٹرائک کی، طیارہ گرا، اس میں سے ابھینندن گرا، وہ ابھینندن خشک چائے پانی کر کے واپس کر دیا گیا۔ اور مودی نے اپنی پارلیمنٹ میں سینہ چوڑا کر کے کہا کہ ہماری دھمکی پر، ایک دھمکی پر پاکستان نے ابھینندن کو واپس کر دیا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی، اس نے مودی کو پیچھے لا کے کھڑا کر دیا، اور مودی ناک رگڑنے پر تیار ہو گیا کہ ٹرمپ کی ناک رگڑی، اور تب جا کے ٹرمپ نے کہا کہ سیز فائر کر دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے غزہ میں کیوں نہیں جنگ بندی کرائی، اور جہاں روزانہ آج بھی بمباری ہو رہی ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہاں جنگ بندی کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ تو وہاں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، امریکہ کو لا کے بٹھانا چاہتا تھا۔ جب یوکرین کا وزیر اعظم آتا ہے، صدر آتا ہے، جب یوکرین کا سربراہ وہاں آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تم مسخرے ہو، اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، جنگ بندی نہیں کرتا۔ وہ اپنے ملک کو بچانا چاہتا ہے، اس کو نہ مدد کی جاتی ہے نہ جنگ بندی کی جاتی ہے۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جو اپنے ملک سے امیگرنٹس کو نکالنے کے لیے بے چین ہے۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے ٹیرف کے نام پر دنیا بھر کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، یرغمال بنا لیا ہے۔ اسے غزہ میں جنگ بندی یاد نہیں، جہاں روزانہ بمباری ہوتی ہے، روزانہ لوگ شہید ہوتے ہیں،
یوکرین میں لوگ مارے جاتے ہیں جنگ میں، بھارت کشمیر میں روز ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے قوانین بناتا ہے. اس وقت کسی کو اور ایسے مواقع پر کسی کو بھارت کا ہاتھ پکڑنے کا خیال نہیں آتا. ٹرمپ کو بھارت سے کوئی محبت نہیں ہے. دراصل اسے تجارت سے محبت ہے، اور معاملہ بھی یہ تجارت کا ہی ہے. $200 بلین کے اسلحے کا سودا اسے ہندوستان سے کرنا ہے. لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہندوستانی پائلٹوں نے رافیل جیسے جدید ترین طیارے کا وہ حال کیا ہے کہ دنیا اس کو لیتے ہوئے گھبراتی ہے. اناڑیوں کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دی جائے تو اس کا حشر یہی ہوتا ہے. یہ معاملہ تجارت کا ہی ہے، اسلحے کی تجارت کا، جنگی اسلحے کی تجارت کا. جنگی اسلحے کی دنیا میں چینی فائٹر طیارے اور میزائل اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اس کی صلاحیتیں اپنا لوہا منوا رہی ہیں. چین کی صلاحیتیں بلند سے بلند جا رہی ہیں، اور پاک بھارت جنگ میں چینی فائٹر طیارے کی کارکردگی نے بڑا کارنامہ انجام دکھایا ہے. پاک بھارت جنگ میں چینی فائٹر نے رافیل کا مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ برتر ہے اور 5th جنریشن فائٹر طیارہ ہے. اس لیے اس جنگ کو رکوانا ضروری تھا، ورنہ مغرب کے اسلحے کی بالادستی ختم ہو جاتی، اس کے اسلحے کی مارکیٹ ختم ہو جاتی. پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جنگ عالمی جنگ بھی تقریباً بن سکتی تھی. ایٹمی صلاحیتوں کے ساتھ پاکستان اور اس کا ساتھ دینے کا اعلان کرنے والا چین، پھر بھارت کے تمام پڑوسی ممالک پاکستان کے ساتھ تھے، چاہے اس میں بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، سری لنکا ہو. یہ جنگ عالمی جنگ میں کس طرح تبدیل ہوتی، اس کے ثبوت میں CNN کا ایک مضمون جو حال ہی میں شائع ہوا، یعنی آج کل میں ہی شائع ہوا، جس میں اس کے صحافی نیکٹر گون، سیمیون میکارتھی اور بریڈ لینڈن نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چینی ٹیکنالوجی کا پہلا بڑا امتحان ہے. فرانس کے لڑاکا طیارے رافیل کی بربادی کے بعد یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مغربی ہارڈ ویئر کے مقابلے میں چینی فوجی ٹیکنالوجی حاوی ہے. اس ہفتے پاکستان کی جانب سے رافیل کو گرانے کے دعوے کے بعد چین کے AVIC چنگڈو ایئرکرافٹ کمپنی کے حصص میں 40% اضافہ ہوا ہے. اگرچہ بھارت نے ابھی تک یہ تسلیم نہیں کیا ہے کہ اس کے رافیل طیاروں کو نقصان پہنچا ہے یا وہ تباہ ہوئے ہیں، برباد ہوئے ہیں، لیکن دنیا کو معلوم ہو گیا ہے. دنیا کو بھارت کے اعتراف کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ وہ J-10C طیاروں کی مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں جو تیزی سے اوپر جا رہی ہے. وہ جانتے ہیں کہ رافیل طیارے گرے ہیں. اسٹاک ہوم انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ 5 سال میں چین نے اپنے بھائی پاکستان کو اپنی دفاعی درآمدات کا 81% فراہم کیا ہے. اس جنگ میں اس کے تمام جنگی ہتھیاروں آلات کا امتحان ہو رہا ہے. امریکی فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسیز کے سینئر فیلو کریگ سنگلٹن نے کہا ہے چین نے AI کا استعمال کر کے نہایت تیزی سے حکمت عملی کا توازن بدل دیا ہے. بھارت نے امریکہ سے، اسرائیل سے، فرانس سے ہتھیار لیے ہیں. اس کے پاس روس کا دیا ہوا اسلحہ بھی ہے، لیکن اب وہ روسی اسلحے پر انحصار کم کرتا ہے. جبکہ پاکستان نے چین سے نہ صرف ہتھیار لیے ہیں بلکہ ان سے دفاعی ٹیکنالوجی بھی حاصل کی ہے اور اس میں خود
اپنی مرضی و منشا کے مطابق تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ ایک امریکی این جی او کا دعویٰ ہے کہ ایک طویل عرصے سے پاکستان نے امریکی اسلحے کی خریداری بند کر دی ہے اور اب پاکستان کا سارا انحصار چینی ہتھیاروں پر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران امریکہ اپنی ناکامیوں کا سارا ملبہ پاکستان پر ڈالتا رہا ہے۔ امریکہ پاکستان پر برابر الزام لگاتا رہا کہ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف خاطر خواہ کارروائی نہیں کی۔ اب وہ کیوں چاہے گا کہ خطے میں ریاستی دہشت گرد بھارت کے خلاف پاکستان کو کامیابی ملے؟ امریکی الزامات کا واضح مطلب یہ تھا کہ اسلحہ بھی اس سے خریدا جائے اور اس کے دباؤ میں بھی رہا جائے، وہ جس ملک کے بارے میں کہے اس کو اپنا بالادست تسلیم کر لیا جائے۔ یہ ایسا تو ممکن نہیں تھا۔ امریکی الزامات کا واضح مطلب یہی تھا کہ ہم سے اسلحہ خریدو اور ہماری بات مانو، چاہے ہمارے ہتھیار کتنے ہی ناکارہ ہوں اور مہنگے ہوں، آپ ہم سے ہی لیں۔ پاکستان نے F-16 طیارے کی خریداری میں یا F-16 طیارے کے سودے پاکستان نے F-16 طیارے کے سودے میں جو دھوکہ کھایا امریکہ سے، اسے سبق حاصل کرنے کے بعد اپنی دفاعی ضروریات کا تمام تر انحصار امریکہ سے ہٹا لیا اور چین کے ساتھ اپنا تمام دفاعی سودا کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان نے اپنی دفاعی ضروریات کا انحصار امریکہ پر کم کیا تو پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ نے بھارت کو استعمال کیا اور بھارت نے پاکستان پر طرح طرح کے الزامات لگائے جن کو امریکہ نے منوعاً قبول کیا۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ نیوکلیئر معاہدہ کیا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی اور پاکستان پر جمہوریت کے حوالے سے، مذہبی آزادی کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں پاکستان کو لعنت ملامت کرنا شروع کر دیا۔ CNN اس خبر کا حوالہ دیتا ہے موجودہ صورتحال میں کہ چین کے وزیر خارجہ کی جانب سے اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے اور اپنی حمایت کا اعلان کرنے کے بعد پاکستان کا پلہ بھاری ہو گیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ پاکستان کو اپنا زرہ پوش دوست قرار دیتے ہیں۔ پاکستان کی اس زرہ بختر میں اور اسلحے میں اور لوہے میں ڈوب جانے کے بعد انہیں خوف تھا کہ پاکستان کو اگر بالادستی مل گئی تو خطے کے معاملات تبدیل ہو جائیں گے، ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ عالمی دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق پاکستان کے طیارے JF-17 کو 5th جنریشن لڑاکا طیارہ قرار دیا جاتا ہے۔ CNN کا کہنا ہے کہ چین نے 40 سال سے کوئی جنگ نہیں کی ہے۔ اس جنگ میں کامیابی چینی ٹیکنالوجی کی کامیابی ہوگی۔ رافیل کو گرانے کے بعد J-10C کی مارکیٹ بڑھ گئی ہے۔ اس طرح چین کے PL-15 میزائل کا بھی امتحان ہوگا جو 200 سے 300 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے میزائل اگر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں چینی میزائل ڈیفنس سسٹم روکے گا، اور اگر وہ نہیں روک سکا تو یہ اس کے لیے بہت برا ہوگا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کے اس دعوے میں کس حد تک صداقت ہے۔ لیکن چینی جہازوں نے افریقہ اور عرب ممالک میں اپنی مارکیٹ بنا لی ہے اور بعض یورپی ممالک میں بھی۔ رائٹر نیوز ایجنسی بھی اس پر تجزیہ کرتے ہوئے لکھتی ہے کہ بھارت کے حساس اہداف کو چین خلا سے دیکھ رہا ہے اور اس کی معلومات پاکستان کو حاصل ہو رہی ہیں۔ پاکستان چینی سیٹلائٹ کی مدد سے بھارت کے تمام حساس علاقوں پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ رائٹر بھی پاکستانی جیٹ فائٹر کے ذریعے رافیل کو ڈھیر کرنے پر حیران ہے۔ رائٹر کے مطابق چین نے سمندر میں اپنا انٹیلیجنس جال پھیلا دیا ہے اور اس سے وہ معلوم کر لیا کہ بھارت کی کہاں کہاں آبدوزیں ہیں، اور ان کا اگر ایئر کرافٹ کیریئر موو بھی کرتا ہے، حرکت بھی کرتا ہے، تو اس کی اطلاع پاکستان کو فوراً مل جائے۔
لگتا ہے یہ ہے کہ بھارت کو یہ جنگ مہنگی پڑی ہے۔ اب بھارت کب تک اس جنگ بندی کو قائم رکھتا ہے؟ پاکستان تو اب مسلسل تیاری کی حالت میں ہے، اس لیے ٹرمپ نے بھارت کی مدد کی ہے اس وقت۔ آئندہ وہ مدد کو پہنچ سکیں گے بھی یا نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آئندہ چند دنوں میں پاکستان کی سیاست پر البتہ اس کے مثبت یا منفی اثرات نظر آئیں گے۔ ہمارا تجزیہ آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں اپنی رائے میں کمنٹس کے ذریعے ہمیں آگاہ کیجیے۔ اپنے میزبان وجیح احمد صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔